السلام علیکم، میں ہوں عاصم تارڑ ایڈوکیٹ۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نمبردار کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور اس کو کیسے منتخب کیا جاتا ہے۔ نمبردار، جس کو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں نمبردار کی بجائے لمبردار کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس کو ولیج ہیڈ مین بھی کہا جاتا ہے۔ نمبردار کے اوپر پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، لیکن کافی لوگوں کے کچھ سوالات تھے، ان کے جوابات کو بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اب میں نے اسی ویڈیو کا پارٹ 2 بنایا ہے۔ جو سب سے زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر FIR نمبردار پر درج ہو جائے تو وہ کیا نمبردار رہے گا یا نہیں، اس حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ کیس کا نام ہے تیمور بنام ممبر جوڈیشل آف ریونیو وغیرہ۔ جسٹس مسعود جہانگیر نے یہ فیصلہ دیا۔ تیمور کے اوپر مختلف طرح کی FIRs تھیں، جس میں منشیات وغیرہ کی بھی FIR تھی، تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے اس کو نمبرداری سے ہٹا دیا اور AC کو کہا کہ نیا نمبردار مقرر کیا جائے۔ تو تیمور نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ معزز عدالت نے تیمور کے حق میں فیصلہ سنایا کہ ابھی تو صرف FIRs ہیں، ان FIRs کی بنیاد پر تیمور کو نہیں ہٹایا جا سکتا، لہٰذا تیمور ہی نمبردار رہے گا۔ جب ٹرائل ہو جائے گا پھر تیمور کو اگر سزا ہوتی ہے تب اس کو کنوکٹڈ کہا جائے گا، لہٰذا جب بھی کسی نمبردار پر FIR درج ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ آپ کا دشمن آپ کے خلاف درخواستیں دے بھی لے تو اتنی دیر تک نمبردار کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک ٹرائل سے اس کو سزا نہ ملے۔ اس کیس کا نمبر ہے 2022 LXC 7808، فیصلے کا نمبر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایک نمبردار کو کون مقرر کرتا ہے۔ نمبردار بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ عورت اور بچہ نمبردار بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال بھی بہت سے لوگوں نے میرے سے پوچھا۔ نمبردار کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ نمبردار کو پیسے کتنے ملتے ہیں؟ اور ایک نمبردار کو اس کے عہدے سے کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے؟ اگر اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے تو نمبردار دوبارہ کیسے نمبرداری پر بحال ہو سکتا ہے؟ ہر دیہات گاؤں میں ایک یا ایک سے زیادہ نمبردار ہوتے ہیں۔ 1967 کے لینڈ ریونیو ایکٹ کے سیکشن 28 کا سب سیکشن 4 میں نمبردار کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی ریاست علاقہ سے زمین کا معاملہ ریونیو وغیرہ اکٹھا کرتا ہے۔ نمبردار کی کوئی سیلری نہیں ہوتی، بلکہ جو زمین کا معاملہ ریونیو وغیرہ اکٹھا ہوتا ہے اس کا 5% نمبردار کو ملتا ہے۔ اس کو پنجوترا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نمبردار نے 2 لاکھ اکٹھا کیا تو 10,000 نمبردار کو ملے گا۔ نمبرداری کا کنسیپٹ سب سے پہلے انگریز نے متعارف کرایا تھا تاکہ انتظامی طور پر ہر جگہ اس کا کنٹرول رہے، تاکہ گاؤں کے ہر فرد پر اس کی نظر رہے، لیکن موجودہ حالات اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اب تو نمبردار صرف معاملہ ریونیو وغیرہ ہی اکٹھا کرتا ہے یا کسی ڈاکومنٹ یا مختلف کاغذات کی ویریفیکیشن کر دیتا ہے۔ حالانکہ انگریز دور میں 1911 میں تھانہ چکڑالہ میں نمبردار پر FIR درج ہو گئی، اس بات کی کہ ایک مسافر اس علاقہ سے گزر رہا تھا، وہ بیمار ہوا، درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اس کی وفات ہو گئی۔ FIR میں لکھا ہوا ہے کہ نمبردار کی ذمہ داری تھی کہ مسافر کا علاج کراتا، رہنے کی جگہ دیتا۔ نمبردار کی لاپرواہی سے ایک قیمتی جان چلی گئی، لیکن اب موجودہ حالات بالکل مختلف ہیں۔ نمبردار صرف دستخط کرتا ہے کاغذات پر یا ریونیو اکٹھا کرتا ہے۔ وہ FIR آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ دیہات گاؤں میں جب پہلا نمبردار بن جاتا ہے تو بعد میں نمبرداری جدی پشتی ہو جاتی ہے۔ جدی پشتی حق کو سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جب بھی نیا نمبردار بنایا جاتا ہے تو نمبردار کے بیٹے کو ہی ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ وراثتی نمبرداری کے 30 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے، باپ کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا نمبردار مقرر ہوتا ہے۔ اگر نمبردار کے 3 یا 4 بیٹے ہوں یا زیادہ بیٹے بھی ہوں تو ایسی صورت میں نمبرداری کا حق سب سے بڑے بیٹے کو حاصل ہوتا ہے۔ ایسے قاعدے کو وراثت پسر کلاں کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا نابالغ ہوتا ہے، وہ ابھی بچہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نابالغ کو ہی نمبردار مقرر کیا جائے گا۔ البتہ جو نمبرداری کی ذمہ داریاں ہوں گی وہ اس کا سربراہ نمبردار سر انجام دیتا ہے۔ نمبرداری عارضی ہوتی ہے اور جب بھی کوئی نمبردار مر جاتا ہے یا اس کو نمبرداری سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر نئے نمبردار کی تقرری ہوتی ہے۔ جس نمبردار کو ذمہ داریوں سے غفلت کی بنا پر ہٹایا جائے وہاں پر جدی پشتی سسٹم نہیں چلتا، وہاں پر نئے نمبردار کا انتخاب ہوتا ہے
قاعدہ وراثت پسر کلام میں بیان کیا گیا ہے کہ نمبردار کی وفات کے بعد نمبرداری سب سے بڑے بیٹے کے حصے میں آتی ہے، چاہے وہ نابالغ ہی کیوں نہ ہو۔ اب ادھر ایک مزید چیز جو اہم ہے کہ اگر نمبردار کا بیٹا فوت ہو گیا ہو اور اس کی اولاد موجود ہو تو مرنے والے کے سب سے بڑے بیٹے کے حق میں نمبرداری آئے گی۔ اگر بیٹا نہ ہو تو جو بیٹی ہوتی ہے اس کے لیے بھی جدی پشتی حقوق کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ عورت کو عام طور پر نمبردار نہیں بنایا جاتا کیونکہ عورت کے لیے ڈیروں وغیرہ یا عوامی مقامات پر جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، تاہم مخصوص حالات میں عورت بھی نمبردار بن سکتی ہے۔ جس علاقے کی مالک ہی ایک عورت ہو یا اس علاقے میں کوئی بھی مرد نمبرداری کے لیے درخواست نہ دے تو اس صورت میں عورت نمبردار بن جائے گی۔ بیگم ثروت امتیاز پہلی خاتون تھیں جو نمبردار بنی۔ ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر بڑا بیٹا نمبرداری کے حق کو قبول کرنے سے انکار کرے تو ایسی صورت میں یہ حق اس سے چھوٹے بیٹے کو مل جائے گا۔ اب دوبارہ بڑا بیٹا کہے کہ اسے نمبرداری دی جائے تو ایسی صورت میں نمبرداری اس کو نہیں دی جائے گی۔ نمبردار سے متعلق قواعد قوانین بنانے کا اختیار بورڈ آف ریونیو کو حاصل ہے۔ اگر بات کی جائے نمبردار کو کیسے مقرر کیا جاتا ہے تو نمبردار کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے درخواست متعلقہ ضلع کے ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو دی جاتی ہے۔ جب بھی کسی نمبردار کی وفات ہوتی ہے یا اسے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے تو نئے نمبردار کی تقرری کے لیے فوری درخواست دی جاتی ہے۔ درخواست دینے میں زیادہ دیر نہیں کی جانی چاہیے۔ نمبردار کی تقرری کے اختیارات ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو ہوتے ہیں۔ نمبرداری کی تقرری کے لیے اشتہار بھی دیا جاتا ہے، مشتری منادی بھی کرائی جاتی ہے، جتنے لوگ چاہیں درخواستیں دے سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر ماتحت افسروں سے ان کی رائے مانگتا ہے۔ درخواستوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد سب سے اہل اور حقدار کو نمبردار مقرر کرتا ہے۔ 30 نمبر اس چیز کے دیے جاتے ہیں جس کا والد نمبردار تھا وہ فوت ہو گیا ہو تو اس کے بیٹے نے درخواست دی ہو یا اس کا والد بیرون ملک چلا گیا ہو۔ اس کے علاوہ جس برادری کے زیادہ لوگوں میں سے شخص آئے گا اس کو 30 نمبر ملیں گے۔ مثال کے طور پر ایک گاؤں میں چٹھے آبادی میں زیادہ ہیں یا رانجے آبادی میں زیادہ ہیں اور گوندل کم ہیں تو چٹھا ذات کے لڑکے کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، یا اگر رانجھا برادری کا لڑکا ہوگا تو اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی کیونکہ وہ لڑکا اپنی چٹھا برادری یا رانجھا برادری کو آسانی سے ڈیل کر لے گا۔ اگر امیدوار میٹرک ہے تو اس چیز کے 10 نمبر دیے جائیں گے، اگر میٹرک سے کم ہے تو 5 نمبر دیے جائیں گے۔ جسمانی فٹنس اور مالی حالات کے بھی 10 نمبر دیے جائیں گے کیونکہ غریب کی تو گاؤں میں کوئی نہیں سنتا۔ کاشتکاری کی جو معلومات رکھتا ہو 10 نمبر اس کے دیے جاتے ہیں۔ اگر ڈسٹرکٹ کلیکٹر امیدواروں کی اہلیت سے مطمئن نہ ہو تو دوبارہ درخواستیں طلب کر سکتا ہے۔ درخواستوں کی طلبی کی تاریخ تحصیلدار مقرر کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر مقامی پولیس سے امیدوار کے بارے رپورٹ طلب کر سکتا ہے۔ عورت، نابالغ اور ان پڑھ شخص بھی نمبردار بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ معیار پر پورا اترتے ہوں۔ اگر ڈی سی ایک شخص کی بحیثیت نمبردار تقرری کر دے تو اس امیدوار کا مخالف جو اس امیدوار کا شریک ہوتا ہے وہ اپیل کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نمبردار بننے کے لیے نمبردار کی کون کون سی اہلیت دیکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جس نے نمبردار بننا ہے اس کی عمر کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر نابالغ کو نمبردار مقرر کیا جاتا ہے ایسی صورت میں سربراہ نمبردار کا تقرر ہو سکتا ہے۔ امیدوار کی جسمانی صحت کو دیکھا جاتا ہے۔ امیدوار کی تعلیم دیکھی جاتی ہے۔ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ امیدوار اپنے علاقے میں کس قدر مقبول ہے اور کیا امیدوار کسی مقامی کونسل کا ممبر ہے۔ کسی دیگر نمبردار چاہے وہ اسی گاؤں سے ہو، امیدوار کی رشتہ داری اور تعلق کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بندے کو اس گاؤں کا رہائشی ہونا چاہیے۔ جتنا اس علاقے کا ٹیکس جمع ہوتا ہے اتنی مالیت کی زمین نمبردار کے اپنے نام ہونی چاہیے۔ مذہب کی تبدیلی اہم بات، اس پر غور کیا جاتا ہے۔ جدی پشتی حقوق کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جدی پشتی حق کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ باقی جتنی اہلیتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی پہلے سے نمبردار تھا تو نئے امیدوار کو بھی باقی امیدواروں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ نمبردار بننے کے لیے امیدوار کی زمین بھی دیکھی جاتی ہے تاکہ اگر کسی جگہ وہ ضمانت دینا چاہے تو وہ ضمانت دے سکے۔ کوئی امیدوار جس کی زمین نہ ہو وہ نمبردار مقرر نہیں ہو سکتا۔ زمین نہ ہو تو جدی پشتی نمبرداری کا حق بھی نہیں لے سکتا۔
ایک چیز جو ادھر بیان کرنی ضروری ہے، اب اگر ایک آدمی کی زمین اپنی نہ ہو اور اس علاقے میں ساری زمین گورنمنٹ کی ہو اور گورنمنٹ ٹھیکے پر زمین مظاہرے کو دے دے، تو اس صورت میں جس کی اپنی وراثتی زمین نہ بھی ہو تو وہ شخص نمبردار مقرر ہو سکتا ہے۔ جو افراد نمبردار نہیں بن سکتے ان میں جسمانی طور پر معذور افراد، جن کا دماغ ٹھیک نہ ہو یا صحیح طرح جواب دینے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کی ملکیتی زمین نہ ہو یا بہت کم ہو کہ معقول ضمانت نہ دے سکتا ہو، ضعیف بوڑھا شخص نابینا جو فرائض سار انجام نہ دے سکتا ہو، اخلاقی جرائم میں ملوث ہو اور اس کے خلاف ثبوت بھی موجود ہوں، حکومت کے خلاف فضول مقدمہ بازی میں ملوث ہو، اگر درخواست دینے والا پہلے ہی کسی دیگر ضلع میں نمبردار ہو یا قرضوں کی وجہ سے جیل میں رہ چکا ہو، اقلیتی فرقے سے اس کا تعلق ہو یا اس کے بھائی کو قانون آبکاری کے تحت سزا ہو چکی ہو۔ اسی طرح ایک اور عدالتی فیصلے میں یہ قرار دیا گیا SCMR 899/2006 کہ اگر کسی کا والد نمبردار رہ چکا ہو اور وہ سرکار کا مالیہ ہڑپ کر چکا ہو تو اس کی اولاد میں سے کسی کو نمبردار نہیں بنایا جائے گا۔ اگر کوئی نمبردار حج پر چلا جائے یا جو ابھی 2019 میں حالات پیدا ہوئے تھے کرونا، اس وجہ سے نمبردار سفری پابندیوں کی وجہ سے نہ آ سکتا ہو، اس صورت میں سربراہ نمبردار مقرر کیا جاتا ہے۔ نمبردار کی ذمہ داریوں کی بات کی جائے تو نمبردار کی سب سے اہم ذمہ داری زمین کے معاملے کی وصولی کرنا ہے اور اسے حکومت کے خزانے میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ یہ نمبردار کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ نمبردار حکومتی کارندگی کے فرائض سر انجام دیتا ہے، پٹواری، تحصیلدار اور عام لوگوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے، ان کے مسائل افسران مال کے سامنے پیش کرتا ہے، سرکاری روڈ پر کوئی تعمیرات کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے تو یہ تحصیلدار کو اطلاع دے گا۔ اگر کوئی آدمی سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا رہا ہو تو انتظامیہ کو اطلاع کرتا ہے، کوئی نہر کا پانی چوری کرے جو کہ اکثر دیہاتوں میں ہوتا ہے، اس کی اطلاع دے گا، اگر کوئی علاقے میں بیماری آتی ہے اس کی اطلاع بھی انتظامیہ کو کرے گا۔ نمبردار کا یہ فرض ہے کہ گاؤں کے جو لوگ جرائم میں ملوث ہوں ان کی اطلاع پولیس کو کرے۔ کوئی نوٹس ریونیو والوں نے بھیجنا ہو تو وہ بھی نمبردار کے ذریعے ہی بھیجتے ہیں۔ اگر علاقے میں تحصیلدار، کمشنر یا پاک فوج کی ہر طرح سے نمبردار مدد کرے گا۔ آرمی کی بھرتی یا دوسرے اداروں میں جو بھرتی لوگ ہوتے ہیں ان کے کردار کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب اس جگہ پہ اکثر نمبرداری بد نیتی کر جاتے ہیں کہ وہ اگر شریکوں یا دشمنوں کا لڑکا ہو تو اس کے بارے میں کبھی اچھی رپورٹ نہیں دیتے۔ ایک نمبردار کو کن وجوہات کی بنا پر عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے؟ ان کی بات کی جائے تو اگر نمبردار اپنے گاؤں سے غیر حاضر رہتا ہے، اگر اس نے کسی قتل کے کیس میں جھوٹی شہادت دی ہو، جب فوج میں بھرتی ہو اس وقت بھرتی میں امداد دینے سے قاصر ہو، قرضہ واجب الادا ہو اور مناسب ضمانت نہ دے سکتا ہو، دفعہ 420 تعزیرات پاکستان کے تحت اس کو سزا ہوئی ہو، اگر گاؤں میں اس کے ملکیتی حقوق ختم ہو جائیں، نمبردار اگر نشہ کے کاروبار میں ملوث ہو یا اناج غلہ کی سمگلنگ میں ملوث ہو، اگر نمبردار کوئی سنگین جرم میں ملوث ہو، نمبردار اگر فرائض میں کوتاہی برتے، بوقت ضرورت مقامی پولیس کی امداد سے غفلت برتے، جسمانی طور پر کمزور ہو گیا ہو اور اپنے فرائض انجام نہ دے سکتا ہو، کسی بھی اخلاقی جرم میں 6 ماہ یا اس سے زیادہ سزا یاب ہو۔ ایک نمبردار کو اس لیے معطل کر دیا گیا تھا کہ وہاں سے سرکاری درخت چوری کاٹ لیے گئے تھے اور اس نے ریونیو اتھارٹیز کو اطلاع نہیں دی تھی۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات، ایک برطرف شدہ یا معطل نمبردار اگر ان وجوہات کو دور کر لے، بشرطے کہ ایسی وجوہات دور ہو سکتی ہوں جن کی وجہ سے اسے معطل یا برطرف کیا گیا ہے، تو وہ نمبردار کے عہدے پر دوبارہ فائز ہو سکتا ہے۔ نمبردار کی برطرفی مکمل چھان بین کر کے ہی کی جاتی ہے، صرف الزامات لگا کر برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ نمبردار کو اپنا موقف پیش کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ معطلی یا برطرفی کے حکم کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ڈی سی کا فرض ہے کہ نمبردار پر جو الزامات لگائے جائیں تو کوئی حکم صادر کرنے سے پہلے ان کی مکمل چھان بین کرے اور مکمل تحقیقات کرنے کے بعد کہ نمبردار واقعہ ہی برطرفی کے قابل ہے، پھر کوئی متعلقہ حکم صادر کرے۔ برطرف شدہ نمبردار برطرفی کے حکم کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہائی کورٹ نے اپنے ایک تفصیلی فیصلہ PLD 1956 صفحہ 151 میں قرار دیا کہ اگر ایک نمبردار زمین کا مالک نہ رہا تھا، وہ دوبارہ نمبردار مقرر ہو سکتا ہے اگر وہ کسی نئے نمبردار کے بننے سے پہلے کوئی زمین خرید لیتا ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ آفیسر نمبردار نہیں ہو سکتا، اگر اس نے نمبردار بننا ہے تو نوکری چھوڑنی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔